ابھی اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے انوالو ہونے سے وقتی طور پر تو شاید یہ مسئلہ دب جائے یا دونوں ممالک بیک آؤٹ کر جائیں، لیکن لانگ ٹرم آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مودی صاحب کا ٹینیور ابھی باقی ہے، پاکستان نے تو رسپونڈ کر دیا، لیکن اب آگے کس طرح کا ماحول بنتا ہوا؟ دیکھیں، نہ ہم اپنا پڑوسی چینج کر سکتے ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن اب ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، نہیں بنایا جا سکتا؟ دیکھیں، میں تو اس طرح کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہوں. پالیٹکس میں جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. گلوبل حالات کیسے آج سے سال پہلے. لیکن آپ کا اپنا انٹلیکچوئل اوپینین کیا ہے اس پر؟ میں بہت زیادہ سینگوین نہیں ہوں، میں بہت زیادہ آپٹمسٹ نہیں ہوں. میری خواہش ہے کہ ہم ایک نارمل ریجن میں زندگی گزاریں، ہم پیسفل انداز میں زندگی گزاریں، ہمارے لوگوں کی جو سروس ڈلیوری ہے ہم وہ بہتر کر سکیں. ہندوستان کی طرف جو ہندوستان کی ریاست کی ذمہ داری اپنے پاپولیشن کے ساتھ ہے وہ ان کو سرو کر سکے. لیکن جب میں پریگمیٹک ہو کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بہت آئیڈیل سچویشن نظر آتی ہے. اس کی خواہش تو کی جا سکتی ہے، اٹینیبل نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ شارٹ ٹرم میں یا ایون مڈ ٹرم میں اٹینیبل ہو. انٹل اینڈ انلیس اس میں پاکستان ریجن کے اور پلیئرز بہت زیادہ اس کرائسس کے بعد میں سمجھتا ہوں ٹریگر ہو گیا، ارجنسی بڑھ گئی ہے کہ سوچ و بچار پورے خطے کو کرنا ہوگا کہ یہ ہندوتوا جو اس بڑے محلے میں جو خطہ ہے، بھارت کو بھی ہائی جیک کر لیا. اگر اس نے بھارت کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے. وہ ناردرن امریکہ میں بھی اس کے ٹینٹیکلز موجود ہیں، آر ایس ایس کے، یو کے میں بھی موجود ہیں، کینیڈا تک، یورپین کانٹیننٹ، کینیڈا، اور خطے کو ڈائریکٹ تھریٹ کر رہا ہے، انورڈ تھریٹ دے رہا ہے اور ایکسٹرنل تھریٹ دے رہا ہے. دس از ویری سیریس. ہمیں تمام لوگوں کو اس پہ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایگزیکٹلی، اور جس طرح ویسٹ اب اتنا ان کے بیانیے کو بائی بھی نہیں کر رہا ہے، تو میرا خیال یہ کہ یہ اٹس دا رائٹ ٹائم جس میں پاکستان جو ہے اس چیز کے اوپر مزید کام کرے. اس کو جی کانسٹنٹ ہیمر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، بہت سارے لوگ آئیں وہ آپ کو کہیں گے کہ جی وہ آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، وہ آپ کے بات کے لیے ایپیٹائٹ نہیں ہے. ڈزنٹ میٹر، آپ گونگے نہ بنیں، آپ بولتے رہیں، آپ بولتے رہیں اور ریزلٹس کو چھوڑ دیں. ڈونٹ فوکس آن دا ریزلٹس. اگر آپ ریزلٹس اورینٹڈ پلان بنائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ کے خیال میں جتنا کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، ہم نے جعفر ایکسپریس سے بات شروع کی تھی، کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اب ٹائم بھی آ گیا. اوبویسلی افغانستان کو بھی ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کیا، ہم نے کہا جی لے کے جائیں اپنے جو اللیگل آپ کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اس پہ بڑا وہاں بھی مسئلہ ہوا. پاکستان نے شروع تو کیا ہے اب اس کے اوپر کام کرنا کہ اپنے طور پر ہم اپنی بھی ایک پالیسی کو وضع کر رہے ہیں. کتنا امپورٹنٹ سر کہ جو بلوچستان میں انوالومنٹ بھارت کی ہے اس کے اوپر بھی پالیسی کی امپلیمنٹیشن، اوبویسلی پالیسیز ہوں گی ضرور، لیکن وہ صحیح معنوں میں نظر بھی آئیں. دیکھیں، آپ کو نو میٹر ہوز ان دا چیئر، کچھ چیزیں اب ایسی ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کو یہ کوشچن سیٹل کر لینے چاہیے کہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسی کیسے ہوگی. وہ کشمیر ہوا، بلوچستان ہوا، اکنامک فرنٹ پہ کچھ آپ کے ایسے چیلنجز ہیں. یہ کچھ کارڈنل پرنسپلز کے طور پہ اگر ہم لے لیں تو میرے خیال میں ہمارے ریاست اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت جلد آپ کو بہتر ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. نہیں، لیکن وہ کون کرے گا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ ہمیں تو آلریڈی بڑی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے. جب آپ یہ ایک عجیب سی ہمارے یہاں تقسیم اس وقت آ گئی ہے، لیکن میری اپنی تجویز یہ ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ دا پولیٹیکل پارٹیز اور دا پولیٹیکل کلاس. دیکھیں، یہ ریاست جو رن کر رہی ہوتی ہے نا، اس کے کئی آرگنز ہیں. پارلیمان کے اندر سیاست ہے، سیاستدان ہے، پھر اسٹیٹ اپریٹس میں آپ کے پاس سول بیوروکریسی ہے، ملٹری بیوروکریسی ہے، پھر اوپینین میکنگ میں آپ کے پاس انٹیلیجنشیا ہے، میڈیا ہے، آپ کے رائٹرز ہیں، اکیڈیمیا ہے، پھر آپ کی بہت امپورٹنٹ ستون آپ کی جوڈیشری ہے. یہ تمام لوگوں کا جو ایمالگم، ان کا جو اشتراک ہے وہی ریاست ہے. ریاست صرف آئی ایس پی آر کا نام نہیں ہے. بڑی بدقسمتی سے ہے کہ اگر ہم ریاست کو اس انداز سے دیکھتے ہیں، فوج کی بات کرتے ہیں، ہم صرف فوج کو ریاست سمجھتے ہیں. فوج ریاست کا ایک امپورٹنٹ آرگن ہے، انتہائی امپورٹنٹ آرگن ہے، لیکن وہ ریاست نہیں ہے. یہ جو بار بار میں عرض کروں کہ ہول آف دا نیشن، اس میں اگر ٹیررسٹ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جوڈیشری جو ہے وہ بطور فریق
وہ کیا اس دہشت گرد کے ساتھ اس کو چوز کرنا ہے، اس نے کھڑے ہونا ہے، یا ریاست کی اس آرگن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ آپ نے سوچنا ہوگا انٹیلیجنشیا کو، میڈیا کو، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا جو وہ ریڈیکل ٹیررسٹ ہے وہ میرے فوجی جوان کے مقابلے میں، پولیس کے جوان کے مقابلے میں، ان دونوں میں سے کون جیتے؟ یہ دو فریق ہیں، ہم کس فریق کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ جب ہم یہ وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس فریق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پھر ہمیں قوانین کا بھی سمجھ آئے گی کہ یار ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کیسے قوانین ہونے چاہیے جو اس کو فائدہ دیں۔ لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ابھی جو بلوچستان میں ہے اس میں پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا ذمہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں سمجھتے، یہ وہ جو سچویشن ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں اس میں بہت امپورٹنٹ کردار ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کردار نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کنفیوزڈ نیریٹو کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈیوائسو نیریٹو کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاں تقسیم پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ میں ان کی وجوہات کو سائٹ کرتا ہوں، ان کے دلیل مختلف انداز میں دیتا ہوں، آپ مختلف انداز میں دیتی ہیں۔ اب وہ مختلف دلیل دیتے دیتے ہم اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پہلے فیز میں مد مقابل ہوتے ہیں اور بالآخر دشمنی کی کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں صرف اس طرح عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو امپورٹنٹ نیشنل ایشوز ہیں اس میں یہ تمام فریقین مختلف فورمز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے پاس اٹارنی جنرل کا فورم ہے، وہاں دا گورنمنٹ اسپیکس ٹو دا جوڈیشری، ٹھیک ہے نا، آپ کا لا منسٹری ہے، دین پارلیمان کے اندر آپ کے تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، پھر آپ کے پاس جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا فورم ہے، وہاں پہ ملٹری، ایس آئی ایف سی، اب آپ کے پاس ایک اور فورم آ گیا ہے جس میں چاروں پروونسز ریپرزنٹیڈ ہیں، ملٹری لیڈرشپ موجود ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ موجود ہے، کئی فورم ایسے ہیں، لیکن یہ چند بیسک ایشوز، کے پی کا ٹیررزم، بلوچستان کا کچھ اکنامک ہمارے ایشوز ہیں، واٹر نیا چیلنج ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ اگر بائی اینڈ لارج ہم کنسنسس کی طرف چلے جائیں، اس میں پھر حکومتوں میں کوئی بھی ہو، سول یا ملٹری بیوروکریسی میں بھی اگر چینجز آ رہی ہوں تو جو آپ کے کور انٹرسٹ ہوں گے نا وہ ویل ڈیفائنڈ، ویل تھاٹ بھی ہوں گے اور ویل ڈیفائنڈ بھی ہوں گے۔